الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسند متصل من شيخنا خالد بن مختار القشميري حفظه الله تعالى إلى جميع مصنفات الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى ثم أول ما أذكر لك بعدما وصفت ما يجب عليك معرفته قبل الذكر لك ما سألت من الأحاديث السمة التي تعرف بها خطأ المخطئ في الحديث وصواب غيره إذا أصاب فيه فاعلم أرشدك الله أن الذي يدور به معرفة الخطأ في رواية ناقل الحديث إذا هم اختلفوا فيه من جهتين أحدهما أن ينقل الناقل خبرا بإسناد فينسب رجلا مشهورا بنسب في إسناد خبره خلاف نسبته التي هي نسبته أو يسميه باسم سوى اسمه فيكون خطأ ذلك غير خفي على أهل العلم حين يرد عليهم. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. تو امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ عبارت آپ نے سن لی. اس سے پہلے ان نے تقسیم الروات پہ بات کی تھی اور ہم نے عمومی تقسیم جو ہے اس پہ بات کر لی. جو عموم تقسیم ہم نے دیکھ لی تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ یہاں ہمارا شغل جو ہے ثقات اور اثبات اور ان روات سے ہوگا جن پہ اضاف مطلق وغیرہ کا اطلاق نہیں ہے. اس میں ہم نے کچھ مراتب دیکھے تھے، امام ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کا کلام اور باقی چیزیں دیکھ لی تھی. اور وہم جو ثقات سے وارد ہوئے ہیں اصل میں سوال اسی کے بارے میں، اور تفصیل سے جو طبقات روات کے ہے وہ امام مسلم نے رحمہ اللہ تعالیٰ مقدمہ جو ہے صحیح کا اس میں بیان کیے ہے، وہاں اس کی شرح بھی ہم نے کر رکھی ہے بفضل اللہ. اب یہاں پہ بات شروع کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ثم اول ما اذکر لک، پہلی بات جو یہ ذکر کرنا چاہ رہے ہیں سائل کے سامنے، لیکن معترضہ ایک جملہ بیچ میں ہے، بعد ما وصفت ما یجب علیک معرفتہ، اس کے بعد کہ جس کا ہم نے وصف کیا اور جس کی معرفت آپ پہ واجب تھی، قبل ذکری لکا ما سالتا من الاحادیث، اس سے پہلے کہ میں ذکر کروں ان احادیث کا جن کا آپ نے سوال کیا ہے. کیونکہ آپ کو تو یاد ہے نا وہ منکرین تھے کچھ لوگ، وہ بتا رہے تھے کہ یہ ھذا حدیث صحیح ھذا حدیث خطا وغیرہ، یہ جو چیزیں ہیں یہ اغتیاب الصالحین ہے، وہ دیکھ چکے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو احادیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جن کا اصل میں سوال ہوا ہے، اس سے پہلے کسی چیز کی معرفت آپ پہ واجب تھی جو یہ بیان کر چکے ہیں روات کے بارے میں. ان کی تقاسیم وغیرہ روات کی اور دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ. علم جرح و تعدیل میں تقاسیم کا سمجھنا بہت ضروری ہے. تو کہہ رہے ہیں اس سے پہلے کہ میں احادیث پیش کروں، ایک تو میں نے وہ چیز بیان کر دی، اور میں السمۃ التی تعریف بها خطأ المخطی فی الحدیث والصواب غیرہ اذا اصاب فی. تو سمہ علامہ ہے، تو میں آپ کے سامنے یعنی امام مسلم کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے سامنے وہ علامت اور وہ قرائن اور وہ علامات اور وہ باتیں پیش کروں گا جس سے آپ کو خطا کار کی خطا اور جس نے ثواب روایت کیا ہے، صحیح روایت کی ہے، اس کے ثواب کا علم ہو جائے گا، معرفت ہو جائے گی. یعنی آپ کے سامنے منہجی اعتبار سے بات رکھ رہے ہیں. اور اس میں نے آپ کو ویسے بھی بتایا ہے کہ جو خطا ہے اور خاص طور علم علل، اس میں ایک بہت ہی بڑا جو آلہ ہے خطا کو جاننے کا، وہ جمع الطرق ہے. اس سے نکارہ بھی سامنے آ جاتی ہے، خطا بھی سامنے آ جاتی ہے. اور کچھ باتیں ہیں جن کا ذکر امام مسلم رحمہ اللہ تعالی بیان کریں گے. تو اب آپ کو یہ بھی سمجھ آ گیا، یہ اس کی تصویر کشی ہو گئی. پہلے ایک مقدمہ آ چکا ہے جس پہ ان نے بات کہہ دی، اس کے بعد وہ کچھ چیزیں بتائیں گے، کچھ منہجی نکات آپ کے سامنے رکھیں گے جس سے آپ کو خطا سمجھ آ جائے گی اور ثواب سمجھ آ جائے گا. اس کے بعد وہ احادیث آئیں گی جن کی بات ہوگی. واضح؟ تو کہا فعلم ارشدک اللہ ان الذی یدور به معرفت الخطا فی روایت ناقل الحدیث. اب یہ بات بتا رہے ہیں کہ یدور به معرفت الخطا، جس پہ مدار ہو خطا کے جاننے کا،
روایت ناقل حدیث، ناقل حدیث کی روایت میں اگر خطا ہے اس کو جاننے کا مدار کیا ہوگا اگر اختلاف اس پہ کیا جائے، وہ دو طرق سے ہے، من جہتین. یہ آپ کو سمجھ آ گیا. دیکھیے امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعمیر بہت ضروری جاننی ہے. ہمارے پاس یہ مختصر ہے ان کا، جو غالب ظن تو وہی ہے، اس کی بعض ادلہ بھی آگے دیکھ لیں گے، لیکن تعمیر آپ دیکھ لیں. تو اب آپ کے سامنے دو طریقے بتائیں گے جس سے ایک راوی، ایک ناقل حدیث، اور ناقل حدیث یہاں آپ کو پچھلا یاد کریں طبقہ اوپر والا ہوگا، وہ ہے کہ نہیں، یہ ضعفاء کی بات نہیں ہو رہی، صح؟ تو ناقل حدیث جو ہے اگر وہ خطا کرتا ہے تو دو طریقے سے آپ کو اس کی معرفت ہو سکتی ہے. احدہما ان ینقل الناقل خبرا باسناد، اب ایک ناقل آ رہا ہے اور وہ خبر جو ہے نقل کر رہا ہے ایک اسناد کے ساتھ جس میں رجل مشہور کی نسب وہ بدل رہا ہے. یہ بات اب بس یہی ہے ترجمہ اس کا، یہی اس کا معنی ہے. وہی کہا ہے نا، رجل مشہورا بسبب بنسب فی اسناد خبری ہی خلاف نسبتی التی ہی نسبتہ، یعنی ان کی نسبت بدل دی. ایک او یسمیہ، یا ان کو نام دے دیا بسم سوى اسمہ، یا ان کا نام ہی بدل دیا، یعنی خطا سے. اور یہ اس کے بارے میں کہا یہ خطا جو ہے فیکون خطا ذالک غیر خفی علی اہل العلم حین یرد علیہم، تو یہ خطا خفی نہیں ہے اہل علم پہ، کیونکہ یہ یہاں پہ نسبت کی بات ہے یا اسم کی، دو چیزیں ہوگی. بات واضح ہوگی. اور یہ خطا کوئی دقیق چھپی ہوئی خطا نہیں ہوتی، یہ بالکل سامنے آپ کے، جب محدث کے سامنے بات آ جائے، جب ائمہ کے سامنے بات آتی تھی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، تو کیا ہو جاتا تھا، واضح ان کے سامنے ہوتی تھی بات. ان میں شروع ان نے کی دو روایات سے اور دو عظیم روات سے، دو عظیم ائمہ سے. ایک تو امام معمر ابن راشد رحمہ اللہ تعالی، اور دوسرے امام مالک ابن انس رحمہ اللہ تعالی. واضح. اب یہاں پہ کہا ہے کہ معمر بن راشد، نسخ میں اصل میں یہ نعمان بن راشد ہے، لیکن یہ غلطی ہے. نعمان بن راشد تو تصحیف نظر آ رہی ہے اسے، اسی لیے معمر ہی یہاں اثبت ہے. اور اس کے لیے جو ہے باقی ادلہ بھی موجود ہے، تو آپ ایسے یاد رکھیں معمر بن راشد کی بات ہو رہی ہے. حیث حدث عن الزہری فقال عن ابی الطفیل عمر بن واثلہ، کیا کہہ رہے ہیں نام؟ ابو طفیل ہے کہ نہیں، عن ابی الطفیل، ابو طفیل عمر بن واثلہ. اور یہ کہہ رہے وہ معلوم عند عوام اہل العلم ان اسم ابی الطفیل عامر لا عمر. تو یہاں پہ معمر رحمہ اللہ تعالی جو ہے سے وہم وارد ہوا. وہم کیا ہے؟ عمر، نام عمر نہیں تھا بلکہ عامر تھا. واضح. ایک بات واضح ہوگی، بالکل آسان ہے. اور دوسرا کما حدث مالک ابن انس رحمہ اللہ تعالی عن الزہری رحمہ اللہ فقال عن عباد، اور کہا وہ من ولد المغیرہ بن شعبہ. تو عباد کی نسب کس طرف کر رہے ہیں؟ مغیرہ رضی اللہ عنہ کی طرف. واضح. وانما هو عباد بن زیاد بن ابی سفیان معروف النسب عند اہل النسب وليس من المغیرہ بالسبیل. تو یہ کہہ رہے ہیں یہ اصل میں مغیرہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے نہیں ہے. جو راوی ہے عباد بن زیاد بن ابی سفیان، ان کی نسب یہ ہے جو انہیں بیان کی. تو یہ خطا ہے. اب معمر رحمہ اللہ تعالیٰ کیا مقام ہے وہ دیکھیں گے ہم. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کو تو سارے جانتے ہیں. واضح. تو یہ پہلے بات بتا رہے ہیں کہ خطا راوی کی کس کس جہت سے ہو سکتی ہے، اس میں سے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھ دی. اسی طرح کہا وہ کا روایت معمر ہی قال ان عمر بن محمد بن عمر بن مطعم وانما هو عمر بن محمد بن جبیر بن مطعم، جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ. خطا لا شک عند نصاب قریش وغیرهم ممن عرف انصابهم ولم يكن لجبیر اخ يعرف بعمر. تو یہاں پہ نام میں پھر سے خطا. نام ہونا کیا چاہیے تھا؟ عمر بن محمد بن جبیر بن مطعم. خطا کیا ہے؟ عمر بن محمد بن عمر بن مطعم. واضح. جبیر کے بدلے عمر آ گیا.
اور یہ بھی بات بتا رہے ہیں کہ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ ان کے جو ہے کوئی بھائی نہیں تھے جن کا نام عمر تھا، کیونکہ یہ اشکال ہو سکتا ہے کسی کو، ہو سکتا ہے ان کے بھائی ہے، واضح، تو وہ بھی نہیں تھا. بس آپ کے سامنے ایک خطا رکھتی. دیکھیے کتنے آسان اسلوب میں آپ کے سامنے بات رکھی. اور یہ خطا جب بھی اہل علم کے سامنے آئیں گی اسی روایت، ان کو تو معلوم ہے کہ یہ خطا ہو گئی، یہ جلی خطا ہے. اب ہم آتے ہیں معمر کی طرف رحمہ اللہ تعالی، جو کہ بڑے ائمہ میں سے تھے، اور عمومی طور آپ دیکھیں حافظ نے بھی ان کے بارے میں ثقہ ثبت فاضل کہا ہے. ان کی توثیق عمومی طور ائمہ نے کی ہے، اور ان کے بارے میں حافظ نے یہ کہا کہ یہ معمر بن راشد الازدی ہے مولاہم، ابو عروہ البصری، نزیل یمن ہے، ثقہ ثبت فاضل یہ کہا ہے. لیکن ساتھ کہا ہے اللہ ان فی روایت ہی ان ثابت والعامش و ہشام بن عروہ شیئن، ان کی روایت ثابت البنانی سے، عامش سے، سلیمان بن مہران سے، اور ہشام بن عروہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، ان سب سے ایک تو حافظ نے کہا شیئن وقضا ما حدث به بالبصرہ، اور اسی طرح جو انہیں بصرہ میں روایت کیا ہے. بات واضح ہو گئی. اب ایسے یاد رکھیں معمر کی احادیث جو ہے رحمہ اللہ تعالی کتب الستہ میں موجود ہے. ٹھیک، ایک بات ایسے یاد رکھیں، معمر زہری تو آپ نے سن ہی لیا ہے کہ نہیں، یہ تو آپ نے سن ہی لیا. آپ اگر ویسے یاد رکھیں مثلا امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اسحاق سے روایت کرتے ہیں، راہوی کرتے ہیں صحیح کے اندر، ہے کہ نہیں، اسحاق بن ابراہیم الحنظلی. بہت یہ تو یاد کرنے کی بات ہے، یہ لکھنے کی بات نہیں ہے، یاد رکھنا ہے. اسحاق سے روایت کرتے ہیں، اسحاق تو مشہور ہے ائمہ میں سے. جامعہ ترمذی میں تو آپ اتنے سال دیکھ رہے ہیں اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ کو. ایک اسحاق روایت کر رہے ہیں عبد الرزاق سے، یہ بھی یاد کرنے کی بات ہے. خود یاد کریں نا، امام احمد وغیرہ رحمہ اللہ تعالیٰ وہاں چلے گئے عبد الرزاق کے پاس، یہ تو کس سے یاد ہیں سب کو. یہ بخاری کی رحمہ اللہ تعالیٰ کی اسناد آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے، اس کو حفظ کر لیں. اسحاق کر رہے ہیں روایت عبد الرزاق سے، عبد الرزاق کن سے کر رہے ہیں؟ معمر سے. معمر کے بعد آپ کے سامنے ہے زہری ان سالم نبی، اسناد آپ کے ذہن میں رہ گئی، واضح. تو اسی طرح آپ یاد رکھیں کہ جو اب یہ تو میں نے عمومی آپ کو کہا، لیکن اسحاق والی اسناد یاد رکھیں. اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں روایت عبد الرزاق سے، عبد الرزاق کر رہے ہیں کن سے؟ معمر سے. معمر کر رہے ہیں حمام بن منبہ سے، اور وہ کر رہے ہیں ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ. یہ ہے اسحاق والی سند، یہ اسحاق والی سند ہے رحمہ اللہ تعالیٰ. تو اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ عبد الرزاق سے، عبد الرزاق کن سے؟ معمر سے، معمر کن سے؟ حمام سے، حمام کن سے؟ ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ. یہ ہو گئی سند امام بخاری سے لے کر اسحاق کے راستے رحمہ اللہ تعالیٰ، عبد الرزاق کے راستے رحمہ اللہ تعالیٰ، ابو ہریرہ تک رضی اللہ عنہ. واضح، یہ آپ نے یاد رکھ لیا، ذہن میں ہو گئی. یہ بس یاد کر لیں، اس کو یہیں حفظ کر لیں، ایک بات ہو گئی. اب لیکن ہم نے کہا ان کی جو روایت ہے ثابت سے، عامش سے، ہشام سے، وہ میں نے زہری والی روایت کیوں آپ کے سامنے بتائی، وہ آپ آگے دیکھ لیں گے. اب معاملے دیکھیں معمر کے. عمومی طور آپ نے ثقہ ان کو جان لیا. حافظ ابن رجب نے رحمہ اللہ تعالیٰ علل کے اندر کہا وحدیثہ بالبصرہ فیہ اضطراب کثیر وحدیثہ بالیمن جید. عبارت تو یاد ہوگی، ہے کہ نہیں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اب سنیں، امام احمد سے لایا کہ روایت اسرم میں فرماتے ہیں حدیث عبد الرزاق عن معمر احب الیہ من حدیث ہؤلاء البصریین. دیکھیے عبد الرزاق عن معمر ویسے ہی بخاری لا چکے ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ، تو آپ کو تو مرتبہ پتہ ہی ہے، واضح. کہہ رہے ہیں کہ عبد الرزاق کی روایت مجھے بہت محبوب ہے، کن سے؟ جو بصریین روایت کرتے ہیں. کان یتعاہد کتبہ وینظر، یعنی بالیمن، یعنی یمن میں کتب ساتھ تھی، ان کے اندر دیکھتے تھے معمر رحمہ اللہ تعالیٰ. وکان یحدثہم بخطأ بالبصرہ، لیکن بصرہ میں کتب ساتھ نہیں تھی. اس کی طرف اشارہ یعقوب بن شیبہ نے بھی رحمہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، ان کی بات میں بھی واضح.
کہا کہ اہل بصرہ کی جو سماع ہے معمر سے جب وہ ان کے پاس آئے فیہ اضطراب لأن کتبہ لم یکن معہ، کہ ان کی کتب ان کے ساتھ نہیں تھی. اسی کی طرف امام احمد نے بھی اشارہ کیا. ایک یہ بات ہو گئی. اس کے بعد دوسری بات یاد رکھیں کہ اہل عراق سے خاصتاً بات کی ہے ان کے بارے میں، اور کہا ہے ابن معین رحمہ اللہ تعالیٰ سے نقل ہے حدیث معمر عن ثابت ضعیف. یہ ثابت کی بات جو حافظ ابن حجر نے کی، لیکن یہاں پہ ثابت کے بارے میں رحمہ اللہ تعالیٰ اور بھی باتیں، لیکن میں آپ کو بس بتا رہا ہوں جو حافظ ابن رجب نے رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کیا ہے. وہی کہا حافظ ابن رجب نے ضعف حدیث عن ثابت خاصتاً وقد تقدم ذکر ذلك عن علی ابن مدینی وغیرہ. علی ابن مدینی اور باقیوں نے اس پہ بات کی ہے کہ ثابت سے بھی ان کی احادیث کا معاملہ ہے. یہاں ابن معین سے بھی نقل کر لیا. واضح. اصل میں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اشارہ حافظ نے کیا رحمہ اللہ تعالیٰ جب ان نے کہا ثقہ ثبت فاضل ہے، لیکن پھر ان نے نام لے لیے عامش ثابت اور عروہ، ہے کہ نہیں؟ عامش ثابت اور ہشام بن عروہ، کہا کہ ثابت عامش اور ہشام بن عروہ سے شیئن، اور وہ حدث بالبصرہ وہ بھی بات کہہ دی. تو یہ حافظ نے موجز میں نے چھوٹی کر کے عبارت پیش کی، اور میں نے آپ کو بتایا کہ ائمہ نے کیسے بصرہ کی بات کی ہے. آپ کے سامنے اب واضح ہوگی بات. تفسیر کری حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات کی ایک، لیکن حافظ نے عبارت لمبی کھینچی ہے. اس کے برعکس آپ اگر دیکھیں کہ ذہبی نے رحمہ اللہ تعالیٰ میزان کے اندر معمر ابن راشد کو لایا ہے، جبکہ میزان کے اندر تو جیسے ہم نے دیکھا پچھلے درس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان روات کو نہیں لائیں گے، ہے کہ نہیں، ان کی طرف التفات نہیں کریں گے جو اس درجے کے ہوں. لیکن لکھا کیا احد الاعلام الثقات، بڑے اعلام الثقات میں سے ہے، اور کہا وہ لہو اوہام معروفہ. یہ عبارت بہت خوبصورت ہے. حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ نے لمبی عبارت کھینچی ہے، امام ذہبی نے رحمہ اللہ تعالیٰ چھوٹی عبارت کھینچی ہے لیکن بہت قوی. اور آپ کو میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ خود امام ذہبی کا رجال میں لوہا مانتے ہیں، ہے کہ نہیں، اور انہوں نے کہا کہ استقراء تام ہے ان کو رجال میں. یاد ہے نہیں؟ تو ان کی عبارت بہت خوبصورت ہے، احد الاعلام الثقات لہو اوہام معروفہ. یہ بہت خوبصورت عبارت ہے، یہ یاد رکھیں آپ، لہو اوہام معروفہ. کیونکہ جو وہ باقی روایت سے بھی روایت کرتے ہیں، وہاں وہم زیادہ نہیں ہے، وہم کم ہے، بہت قلیل وہم ہے. اور اصل میں ہم اوہام ہی دیکھ رہے ہیں. دیکھیں ابو حاتم سے نقل کیا، کہا صالح الحدیث، یہ واضح ہے ان سے، وما حدث به بالبصرہ ففیہ اغالیت. تو بصرہ میں جو روایت کی اس میں اغالیت ہے، ورنہ صالح الحدیث ہے. اسی طرح ابن معین نے فرمایا وهو من اثبتهم في الزہری، تو زہری سے رحمہ اللہ تعالی روایت کرنے والوں میں سے ثقات اثبات میں سے ہے. اب وہ مالک سے تو نہیں ہوں گے، اس پہ الگ بات ہے. ابن عیینہ سے ہے نہیں ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. واضح. تو یہ میں عمومی تصور آپ کے سامنے کن کا لا رہا ہوں؟ معمر کا. کیوں لا رہا ہوں یہ تصور؟ کیونکہ امام مسلم نے ان کے بعض اوہام کو ہمارے متن کے اندر لایا ہے. واضح. تاکہ اس چیز کی تھوڑی اور وضاحت ہو جائے، کیونکہ یہ علل کے ساتھ ہی متعلق ہے. جہاں اختہ ہوں گی تو علل کے ساتھ ہی متعلق ہے. ورنہ آپ مثلا اسناد دیکھ لیں، اگر آپ اسناد دیکھیں، آپ دیکھیں گے مثلا معمر عن الزہری عن سالم عن ابی، آپ تو کہیں گے کہ یہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی اسناد ہے اور اس پہ صحت کا حکم لگا دیں گے، جبکہ اس سند پہ، نفس سند پہ بخاری کا حکم میں آپ کو دکھاؤں گا ضعف کا. یہی تو ہے نا اصل میں علل کا علم تو یہی ہے. واضح. اس کی مثال کے لیے ہم جاتے ہیں، ان کے بعض اوہام جو ہیں لیکن ہم ایک دو وہم دیکھ لیں گے. واضح. تاکہ علل کی تبیین ہو جائے جو ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے لیے جانا ہے جامعہ ترمذی کی طرف. کہا باب ما جاء فی الرجل یسلم عنده 10 نسوہ. یہ باب کھینچا ہے نکاح کے اندر، ہے کہ نہیں. حدثنا حناد قال حدثنا عبدہ عن سعید بن ابی عروبہ عن معمر عن الزہری عن سالم بن عبد اللہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما. اسناد ظاہر سے ہے اسناد کا، اور وہی خطا ہوئی بھی ہے آگے بعض سے، وہ آپ دیکھیں گے. ان غیلان ابن سلمۃ الثقفی اسلم وله 10 نسوة فی الجاہلیہ فاسلمنا معه فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یتخیر 4 منہن.
یہ جو ہے غیلان ابن سلمہ الثقفی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، حدیث غیلان اسلم، انہیں جب ایمان لایا اور ان کی 10 ازواج تھی، یہ وہ حدیث ہے. ہمارا یہاں غرض فہم اور اس کی طرف نہیں جانا، اس کے اشارات میں اخیر میں لیکن کر دوں گا تو بھی. اب یہاں کیا کہا دیکھیے، آپ غور کریں، ظاہر اسناد پہ سیدھے حکم صحت کا لگ جائے گا، واضح. کہا وَهَكَذَا رَوَاهُ مَعْمَرْ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ سالم عن ابی، ترمذی فرما رہے ہیں رحمہ اللہ. وَسَمِعْتُ محمد بن اسماعیل یقول، اب امام بخاری کی حکایت لا رہے ہیں جامعہ کے اندر رحمہ اللہ تعالیٰ کی. ھذا حدیث غیر محفوظ، یہ آپ کے سامنے پہلی بات ہو گئی کہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث کو ضعیف کر دیا. ایک بات، اس حدیث کو امام احمد نے بھی ضعیف کہا ہے، وہ بھی ہم دیکھیں گے، لیکن فی الحال ترمذی شریف کی ہم عبارت دیکھ لیں. والصحیح ما رواہ شعیب بن ابی حمزہ وغیرہ عن الزہری، شعیب بن ابی حمزہ اور باقی جو اصحاب زہری ہے، طبقات زہری میں اس کا ذکر ہو چکا ہے، بات واضح ہو گئی نا پوری طرح. قال حدثت عن محمد بن سوید الثقفی ان غیلان بن سلمۃ اسلم وعنده 10 نسوہ، یہ مرسل روایت کر رہے ہیں باقی، لیکن معمر نے مرسل نہیں کی، واضح. معمر کیا کر رہے ہیں؟ متصل روایت کر رہے ہیں. تو بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ معمر کی متصل روایت کو غیر محفوظ کہہ رہے ہیں، اور باقی اصحاب زہری کی روایت کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اصح کہہ رہے ہیں. یعنی مرسلن جو روایت ہے وہ اصح ہے، جو متصل روایت کن نے کی ہے معمر نے رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ اصح نہیں ہے. قال محمد یعنی البخاری رحمہ اللہ تعالیٰ وانما حدیث الزہری عن سالم عن ابی ان رجلا من ثقیف پھر طلق نساءہ فقال له عمر، پھر عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کیا کہا، اور وہ کہہ رہے ہیں وہ اصل میں ہے حدیث کون سی؟ زہری عن سالم عن ابی، یہ والی نہیں جو معمر روایت کر رہے ہیں، یعنی وہ اس کے بعد والا قصہ ہے، وہ عمر رضی اللہ عنہ کے وقت کا قصہ ہے. واضح بات واضح ہوگی. کہا والعمل علی حدیث غیلان بن سلمہ عند اصحابنا منہم الشافعی و احمد و اسحاق. پہلے اس عبارت کو دیکھ لیں، بڑی خوبصورت عبارت ہے. پہلے آپ دیکھیں کیا کہا، والعمل علی حدیث غیلان بن سلمہ، امام احمد نے حدیث کو ضعیف کہا رحمہ اللہ تعالی، اس کے بعد کہا کہ اس پہ عمل ہے. واضح. اسی طرح امام ترمذی کیا کہہ رہے ہیں، واضح کر دیا کہ حدیث ضعیف ہے، اس کے بعد کہا والعمل علی حدیث غیلان، اور ایک خوبصورت بات کہی عند اصحابنا، اور اصحاب میں کہا منہم الشافعی و احمد و اسحاق رحمۃ اللہ علیہ مجمعین. واضح. اب یاد رکھیں ان تینوں کا مذہب، اور مالک کا اور لیث کا اور اوزاعی کا، یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 10 نسوہ ہو اور پھر اسلام لے آیا، جن کو چاہے طلاق دے دے، بس 4 اس کے ساتھ رہیں. لیکن یہ مذہب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان کا نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں پہلی 4 رہیں گی. واضح بات سمجھ آ گئی. اس میں اور تفصیل ہے کہ وہ اسلام لانے کے بعد اس میں ہمیں نہیں جانا، بس یہاں پہ دیکھنا ان نے کہا عند اصحابنا، اور اس میں شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ، امام احمد اور اسحاق رحمۃ اللہ علیہ مجمعین سب کو لایا، تو حدیث ضعیف ہو گئی، اور اس کی وجہ آپ کو سمجھ آ گئی. اب دیکھیں ان نے تو سیدھے بتا دیا آپ کو حدیث ضعیف کیوں ہوئی، یہ تو انہیں واضح بتا دیا. اب دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. اس حدیث کو ان نے ضعیف جو ہے ائمہ نے اگر کہا ہے تو وہ کہا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے. اس اعتبار سے امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے صالح کی روایت میں کہا معمر اخطا بالبصرہ فی اسناد حدیث غیلان. یاد رکھیے گا روایت کن کی ہے؟ ان کے بیٹے کی صالح. کہہ رہے ہیں معمر نے خطا کی بصرہ میں فی اسناد حدیث غیلان، حدیث غیلان کی اسناد میں، ورجع بالیمن فجعلہ منقطعا، وہاں خطا کر دی، جب یمن واپس آئے تو پھر منقطع کر دیا اس کو، جو ابھی ہم نے دیکھا تھا. واضح. تو یہ وجہ ہو گئی، اصل میں اس کی تحدیث وہاں کی ہے، اس کی وجہ سے خطا ہو گئی. یہ مجھے بس آپ کو بتانا تھا، یہ بات ثابت کرنی تھی. واضح. یہ بات ذہن میں آ گئی. تو اس کے ساتھ آپ دیکھیں لیکن بعض میں جیسے حفاظ متاخرین میں سے بھی جیسے ابن قطان نے رحمہ اللہ تعالی وہم والایہام میں، اور ابن کثیر نے بھی، اور اس کے بعد باقی نے بھی
اس کی تصحیح کا دعویٰ کیا ہے، اس حدیث مبارک کی تصحیح کا دعویٰ کیا ہے. اور حافظ نے رحمہ اللہ تعالیٰ تلخیص کے اندر اس پہ بات بھی کی ہے. حافظ نے تو علی کل حال اس کو مرسل کو ہی کہا ہے اصح. جیسے آپ دیکھیں گے ان نے لاہ ابن ابی حاتم سے عن ابیہ و ابی زرعہ المرسل اصح. اسی طرح کہا ہے ان نے حکم مسلم فی التمیز علی معمر بالوہم فی. تمیز کے اندر یہ کیا موجود ہے؟ تمیز کے اندر یہ حدیث دیکھیں گے ہم، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں وحکا الحاکم ان مسلم ان ھذا الحدیث مما وہم فیہ معمر بالبصرہ. حاکم نے بھی حکایت کی اور کہہ رہے ہیں وحکم مسلم فی التمیز علی معمر بالوہم فی. واضح؟ تو جو بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ، امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ، امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ، ابو حاتم، ابو زرعہ، اتنے ائمہ کی بات ہے وہ بہت مقدم ہے اور وہ ادلہ سے بری ہوئی ہے. اور جو جمع کی کوشش کی ہے وہم والایہام کے صاحب نے رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کی اتباع میں باقیوں نے، وہ جو ہے اصح قول نہیں ہے. اصح قول یہ ان ائمہ کا ہے کہ حدیث صحیح نہیں ہے. اور اس پہ بعض نے شاید میرے ذہن میں شاید ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ نہیں جو ہے حدیث صحیح نہیں ہے. میرے ذہن میں واللہ عالم اس کی تصدیق نہیں کر سکتا. تو یہ بات ہے عمومی طور اس حدیث مبارک کی. تو یہ بات ہے آپ کے سامنے معمر رحمہ اللہ تعالیٰ کی، اور ان کے ساتھ جو متعلقہ وہم جو ہے من جہت العلل ہم دیکھ سکتے ہیں. تو آج کے لیے مجھے تو کافی ہے، یہاں اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.